قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندوں کے سینوں سے علم کو نہیں کھینچے گا، لیکن علماء کی موت سے علم قبض فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو سردار بنا لیں گے، پس وہ مسئلہ پوچھے جائیں گے تو بے علمی سے فتویٰ دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ گویا جب تک علماء اس دنیا کائنات میں موجود ہیں تو اہل دنیا میں اسلام رہے گا، اور جب علماء کرام فوت کر لیے جائیں گے تو لوگ بیوقوفوں کو اپنے مفتی بنا لیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت فتنے برپا ہوں گے جو لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیں گے، اور کتنے ہی لوگ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ جب نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہوں تو ان سے تحفظ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں ہمارے پاس علم موجود ہو۔ علم کی موجودگی میں نہ صرف ہم ان فتنوں کو پہچان سکتے ہیں بلکہ ان کا اچھے طریقے کے ساتھ رد بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب السر یعنی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، دیگر صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، مگر میں ہمیشہ جب بھی سوال کرتا تو شر کے بارے میں ہی سوال کرتا۔ اس سوال کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شر یعنی فتنے کا علم نہ ہو اور وہ فتنہ مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ عالم کو تو دنیا میں رہتے ہوئے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے کا مطلب یہ ہے دوسروں کو علم سکھانا یا تالیف اور تصنیف کے ذریعے علم پھیلانا۔ جب تک اس کا سلسلہ تلمذ قائم اور کتابیں محفوظ رہیں گی اور لوگ ان سے برابر فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو ان کا اجر و ثواب بھی مصنف کتاب یا استاذ کو ملتا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جہاں جنت میں جانے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں،
علم بھی ان میں پیش پیش ہے۔ جو شخص علم کے راستے پہ چلے نکلے پھر اسے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز اور بہت سے احکام کا پتہ چل جاتا ہے، اور جب ان پر عمل پیرا ہوگا تو جنت ہی ایسے شخص کا مسکن ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔